الرحمن الرحیم، اس ذات کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جسم میں جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، جس کا انسان کا علم نہیں تھا، وہ ساری چیزیں اس انسان کو عطا کی۔ اسی کا نام ہر وقت دیا جانا چاہیے۔ اسی کے نام کا آغاز کر کے اس وقت اس مختصر گفتگو میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے انسانوں تم غور کرو تمہارے جسم میں کیا کیا میں نے رکھا ہے، اور یتفکروا فی انفسکم، تم اپنے جسم پر غور کرو کہ میں نے تمہارے جسم کے اندر کیا کیا حقائق، عجائب، مشاہدات اور کیا کیا اثرات اور حکم رکھے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیں موجود ہیں۔ سنریہم من آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر اور خود تمہارے جسم کے اندر رکھتا ہوں۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو خدا کی قدرت کا شاہکار، اور شاید اس حقیقت کو دوسرے علوم میں رہ کر کے اتنا نہیں سمجھا جا سکے گا جتنا میڈیکل سائنس اور خصوصاً اینیٹمی پڑھتے ہوئے جتنا انسان کو سمجھ سکے گا، شاید دوسرا نہیں سمجھ سکے گا۔ آپ جب اپنی اینیٹمی پڑھتے ہوں گے اور پڑھاتے ہوں گے تو اس کائنات کے خالق کا تصور رکھ کر کے اگر پڑھائیں گے تو ایک ایک چیز کی تمام تھیوریاں معرفت خدا بننے کا دروازہ کھولے۔ انسان جب سے دنیا میں آئے تب سے بیماری ہے، تب سے علاج ہے۔ ہر دور میں علاج ہوتے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور جیسے بے شمار شعبوں میں ترقیات کی بلندیوں کا دور ہے، ایسے ہی میڈیکل سائنس کی ترقیات اپنی نقطۂ عروج کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جن بیماریوں کا پہلے علاج سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ان بیماریوں کا موجودہ میڈیکل سائنس میں کامیاب ترین علاج ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ بیماریوں کی تشخیص کے سلسلے میں ہو یا بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں۔ ڈائگنوز کرنے کا معاملہ ہو تو آج وہ وسائل ہیں جو سوچے نہیں جا سکتے تھے، اور علاج کرنے کے اور سرجری کے وہ وسائل ہیں جو پہلے سوچے نہیں جا سکتے تھے۔ دنیا میں ہر زمانے میں کڈنی فیلئر رہے ہوں گے، لیکن وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک انسان کی کڈنی دوسری انسان کو، یا ایک انسان کا کوئی دوسرے انسان کو دیا جا سکے۔ لیکن موجودہ میڈیکل سائنس کی ترقیات کا ایک شاندار مظہر یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء نکال کر کے دوسرے انسان کو منتقل کیے جائیں اور وہ نارمل انسان کی طرح سے زندگی گزار سکے گا۔ خود میرے جاننے والوں میں اسی شہر کے اندر ایک گھر موجود ہے کہ بیٹے کی کڈنیاں فیل ہو گئی، والد کی وفات ہوئی ہے، ماں کی کڈنیاں ٹھیک تھیں، اس کی والدہ کی ایک کڈنی نکال کر بیٹے کو دی گئی اور دونوں زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بار بار اس گھر پہ گیا بھی۔ تو ماں کی کڈنی بیٹے کو لگ گئی اور بیٹا بھی ٹھیک ہے اور ماں بھی ٹھیک ہے۔ میں شکر گزار ہوں جسٹس بشیر صاحب کا اور دوسرے تمام حضرات کا کہ انہوں نے میری آسانی پیدا کر دی کہ اس موضوع کے بہت سارے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی۔ خالص اسلامی نقطہ نظر سے جب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے، یعنی اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز جائز ہے تو کرنا ہے، اور اگر ناجائز ہے تو پھر ہمیں اسے بچنا ہوگا۔ جائز و ناجائز ہونے کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جواب، یا تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، یا کہہ دیا ہو ناجائز ہے۔ جیسے شراب کے بارے میں اللہ نے کلیئر صاف فرما دیا کہ زہر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچو۔ اللہ نے نہیں تو اللہ کے نبی نے اگر کہا ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو ہمیں وہ ماننا ہوگا، دین اسی کا نام ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا نبی کے زمانے میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس زمانے میں نہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی آیت بھیجی، نہ نبی نے اس بارے میں کوئی حکم دیا، اور آج وہ ہمارے سامنے ہے، تو کیسے اسے حل کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں ان تمام بڑے حضرات کی نہیں، میں اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو آگے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کے معلومات کے لیے یاد کرتا ہوں کہ اجتہاد کے معنی ہوتے ہیں، ہم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس جیسی چیز پہلے کہاں ہے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے، اس کو اسی کے ساتھ جوڑیں گے۔ سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کروں گا، مثلا منشیات کی ایک قسم ہے لیکوڈ، اور منشیات کی ایک قسم ہے سالڈ۔ منشیات کی ایک قسم لیکوڈ وہ ہے شراب، اور منشیات کی دوسری قسم سالڈ وہ براؤن شوگر یا چرس یا اس جیسی کوئی اور چیز ہے۔ منشیات کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو ہے پینا، اور دوسرا طریقہ ہے کھانا، تیسرا طریقہ کوئی اور ہوگا انجیکشن کرنا۔ اب جب ہم غور کریں گے
تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں اور حدیث نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، دونوں نے ان منشیات کو کلیئر کٹ حرام کر دیا ہے، یعنی شراب کو. لیکن آج کے زمانے میں براؤن شوگر یا اس جیسی دوسری نشیلی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ اللہ نے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا ہے. تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ شراب کو منع کیوں کیا گیا؟ کیا وہ اس لیے منع کیا گیا کہ وہ لکوڈ ہے؟ ظاہر اس لیے نہیں منع کیا جا سکتا. لکوڈ تو پانی بھی ہے، لکوڈ تو جوس بھی ہے، لکوڈ تو دودھ بھی ہے. تو کیا اس لیے اس کو منع کیا گیا ہوگا کہ اس میں کھٹاپن ہوگا یا کیا ذائقہ ہوتا ہوگا؟ ہمیں تو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس لیے منع کیا گیا؟ جواب ویسا بھی نہیں ہے. اچار بھی کھٹا ہوتا ہے، لیموں بھی کھٹے ہوتے ہیں. کھٹاس انسان کی صحت کے لیے ایک اعتبار سے مفید بھی ہے. تو کیا وجہ ہے جس کی بنا پر شراب کو حرام کیا گیا؟ جواب ہے نشہ، الکوہل. یہی چیز کہیں اور جب پائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس چیز کو اللہ نے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، وجہ ہے اس کے اندر نشہ ہونا. یہ نشہ دوسری باقی جس چیز کے اندر بھی آ جائے گی وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، وہ چیز بھی. لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ماہرین کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کا یہ حق نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں مجتہدین. جس زمانے میں اللہ کا یہ دین دنیا میں آیا، یعنی محمد رسول اللہ کا جو اسلام قرآن اور حدیث، اس زمانے میں خون ٹرانسفر کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ڈیلیوری میں سرجری کے ذریعے سے بچہ نکالا جائے کوئی سسٹم نہیں تھا. جب سسٹم نہیں تھا تو زمانے میں سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا خون کا عطیہ لینا اور دینا درست ہوگا یا نہیں. لیکن دور آگے چلا اور آگے چلتے تھے آج ہمارے سامنے. تو اب یہ تمام مسائل جو اجتہاد کے مسائل ہیں. اور اجتہاد کا ایک طریقہ ہمارے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک فرد اس قابل ہوتا تھا کوئی اجتہاد کر لیتا تھا، انہیں کو ہم کہتے ہیں ائمہ مجتہدین. جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام فلاں، یہ تمام فرد واحد اجتہاد کرتا تھا، باقی امت مان لیتی. لیکن آج کا دور وہ ہے کہ جس میں ایک فرد اجتہاد کرے سارے انسان مان لیں، سارے کو ایسا نہیں ہوگا. تو آج اجتماعی اجتہاد ہوتا ہے. اس اجتماعی اجتہاد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاپک اٹھایا جائے گا، اس ٹاپک پر ماہرین کو جمع کیا جائے گا، وہ ماہرین اپنے اپنے رائے اس پر دیں گے اور اس وقت فیصلہ ہوگا. جیسے ابھی قریب میں فیصلہ ہونے والا ہے بٹ کوائن کے بارے میں، اور سنا اس کے لیے سوالنامہ آ گیا ہے. تو آج کے زمانے میں اس کے لیے اکیڈمیاں بنتی ہیں اور وہ اکیڈمیاں مسئلے کی مہارت رکھنے والی علماء کو اس میں جمع کرتے ہیں. اور اگر اس میں پروفیشنل ماہرین کی بھی ضرورت پڑے گی تو ان کو بھی لاتے ہیں. مجھے یاد آیا ایک سیمینار میں ہم تھے، جس سیمینار میں ٹاپک تھا برین ڈیتھ. برین ڈیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو سر انسان مر گیا، لیکن میڈیکل کی دنیا میں ہارٹ ڈیتھ اور برین ڈیتھ دونوں الگ الگ چیز ہے. وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر کتنی دیر کا لگا سکتے ہیں، اور اگر وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو انسان مر جائے گا. وینٹیلیٹر لگا کر کے رکھیں گے تو افورڈ کرنا مشکل ہے. تو کب تک وہ وینٹیلیٹر لگا کر رکھیں گے؟ اگر مریض کے گھر والوں نے کہا ہم برداشت نہیں کر سکیں تو ہم وینٹیلیٹر نکال لیتے ہیں اور وہ مر جائے گا تو وہ قاتل تو نہیں بنیں گے. یا اسی طرح سے انسانی کالونی کا مسئلہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں میڈیکل کے ماہرین لائیں گے، انہوں نے وینٹیلیٹر کی ساری فلاسفی سمجھائی، اس کا کارکردگی بتائی. اس کے بعد علماء فیصلہ کر سکتے کہ وینٹیلیٹر لگانے اور نہ لگانے کا مسئلہ کیا ہے. سیم اسی طرح سے اعضاء کی پیوند کاری، یعنی ایک انسان اپنا کوئی آرگن دوسرے انسان کو دے تو یہ دینا ممکن ہے. اب آج کا میڈیکل چونکہ ممکن نہیں واقعہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سوال آ گیا کہ اعضاء کی پیوند کاری اور اعضاء کا عطیہ، آرگن ڈونیشن اور آرگن ٹرانسپلانٹ، ان دونوں چیزوں کے مطابق اسلام کو فیصلے کرنے ہیں. تو اس سلسلے میں اب تک انفرادی اور بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں کوششیں ہوئی ہیں. مثلا مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ایک کمیٹی ہے جس کو فقہ اکیڈمی کہتے ہیں. ان کے ہاں 1985 میں اس پر باقاعدہ سیمینار ہوا. اس سیمینار میں اس بارے میں فیصلے ہوئے. اسی طرح سے مکہ میں انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی ہے، ان کے ہاں ایک سیمینار ہوا، اس میں بھی فیصلہ ہوا. اسی طرح سے بنگلور یا مدراس میں ایک سیمینار ہوا، اس میں میری شرکت بھی ہوئی ہے، وہاں بھی فیصلے ہوئے. اسی طرح سے ابھی حوالے میں ہم کو بہت سارے دکھائے گئے. تو غرض یہ کہ اس میں کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں اور افوز کرنے کی. ان تمام کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رائے اب تک دو آئی ہیں. ایک رائے تو آئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے اسلام میں، لیکن دوسری رائے آئی کہ نہیں یہ جائز ہے. جن حضرات نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے ان کا پہلا نقطہ وہ ہے جس کی طرف جیسے وسیع صاحب نے اشارہ کیا اور کامیاب اشارہ کیا، وہ یہ کہ انسان کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں یا نہیں. جیسے ہم اپنی جیب کے پیسے کے مالک ہیں، جیسے ہم اپنے مکان کے مالک ہیں، جیسے اپنی پراپرٹیوں کے مالک ہیں، کیا سیم اسی طرح سے ہم اپنے جسم کے مالک ہیں؟ اچھا، جو انسان اپنی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنی پراپرٹی میں ہر طرح کے اپنی زندگی میں دوسرے کو دے، کوئی دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اختیار تو ہے کیونکہ پراپرٹی کا مالک ہے. تو کیا سیم اسی طرح سے ہم لوگ جسم کے مالک ہیں؟
اس پر اعلیٰ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مالک آپ میں بنتا کیسے؟ کسی چیز کا مالک کب بنتے ہیں؟ کہ جس کے پیدا کرنے میں، جس کے تیار کرنے میں، جس کے مہیا کرنے میں ہماری محنت ہو. تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ انسان کے جسم کے پیدا کرنے میں انسان کی اپنی کیا محنت ہے؟ اس کو قرآن کریم میں بیان فرمائیں کہ انسان کی محنت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پرائیویٹ زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک لکوڈ مادہ دونوں کی باڈیوں سے نکل کر کھا جگہ جمع ہو جاتا ہے. تو اتنا کام انسان کا ہے. نہ وہ لکوڈ مادہ پیدا کرنا انسان کے بس میں ہے، نہ خاتون کے جسم کے اندر وہ ایگ پیدا کرنا ان کے اپنے بس میں ہے، اور نہ ٹھیک سسٹم کے مطابق وہ کام کر جائے. انسان اپنی چوائس کے مطابق نہیں. کتنے انسان بے اولاد ہیں، اولادیں نہیں ہوتی ہیں، میڈیکل اعتبار سے وہ فٹ ہوتے ہیں، پھر بھی اولادیں نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے تم نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ مرد کے جسم کا ایک قطرہ عورت کے جسم تک پہنچ گیا قانونی اعتبار سے نکاح کی بنیاد پر، اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوا. اس ماں کے بچے کی پیدائش میں تمہاری اپنی کوئی محنت نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی چوائس ہے. تو جب انسان کی کوئی محنت لگی نہیں تو انسان اس جسم کا مالک کیسے ہوگا؟ اب جب مالک نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح چاہے اس کو بیچے اور جس طرح چاہے. لیکن ادھر سے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان اس جسم کا استعمال کرتا ہے ساری زندگی. ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے کانوں کے جسم کے ایک حصے کا استعمال کر رہے ہیں. تو اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہ ہماری حیثیت اس جسم کے امین کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت اس جسم کے مالک ہونے کی حیثیت ہے. اور امین کا کام ہے امانت کے مطابق کام کرنا، جب تک کہ ہمارے جسم ہمارے ہاتھ میں جسم استعمال کریں گے. اور جب اللہ نے کہا میرا دیا بنا ہوا جسم مجھے واپس کر دو، جو میں نے تمہیں دیا تھا تو واپس کرنا ہوگا. یہ ہے اس نقطہ نظر کا مختصر سا تعارف جو یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ جائز ہے. کیوں؟ اس کے نتیجے جب انسان مرے گا تو بعض مذہب والے جو ہیں وہ اپنی مردوں کو جلاتے ہیں، بعض مذہب والے جو ہیں وہ اپنی مردوں کو چھت پر رکھتے ہیں اور جانور کھا جاتے ہیں. بعض مردوں والے جو ہیں مذہب والے جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. پھر دفن کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن جو بھی شکل اختیار کی جائے گی کچھ عرصے کے بعد انسان کی باڈی ختم ہونے والی ہے. تو جب باڈی ختم ہونے والی ہے تو آپ نے وہ گردہ نکال کر دوسرے کو دیا تو اس کا فائدہ ہوا، اور نہیں گیا تو کچھ دنوں بعد تو یہ گردہ ختم ہونے والا ہے. وہ مٹی کھا جائے گی یا آگ جلا دے گی یا جانور کھا لیں گے یا کہیں دریا میں ڈوبے گا یا کہیں آگ میں جلے گا. تو یہ تو باڈی ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے اس کے بجائے کہ ہم وہاں اس کو ختم کریں، اگر ہم یہ اپنے عضو کا کوئی حصہ دوسرے انسان کو دیتے ہیں اور دینے کے نتیجے میں اس کا زندگی کا کچھ عرصہ سکون کے ساتھ گزرے گا، اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے اظہار خیال ہوتا رہا ہے، دلائل آتے رہے ہیں. ان دلائل کی میں تفصیل یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا اس وجہ سے کہ یہ سیمینار جائز و ناجائز کا کہ دلائل کا سیمینار نہیں ہے، یہ تو حکم سنانے کا سیمینار ہے کہ اسلام میں شارٹ میں کیا حکم دیا جا سکتا ہے. تو میں نے رائے عرض کر دی. مکہ فقہ اکیڈمی جو فیصلہ سنایا تھا وہ میں پہلے عرض سنا دیتا ہوں. ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ کارنیا ہو، چاہے وہ کڈنی ہو، چاہے وہ لیور ہو، یا آگے چل کر کے جب میڈیکل اور طرح کے کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ دوسرے کے استعمال کے قابل ہو جائے گا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیکل کی ترقی پر. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو ناخن جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو لگیں گے، کھال جو ہے وہ بدن انسانوں کو لگائی جائے گی وغیرہ وغیرہ. بلکہ جو فیٹی انسان ہیں ان کے جسم سے چربی نکال کر غریب بن گئے. بلکہ میں نے موقع پڑا بھی تھا کہ دنیا میں سب سے مہنگا قریب جو جرمنی میں بکا وہ انسان کی چربی کا بنا بکری. تو خیر آگے چل کر کے اعضاء کا ٹرانسفر جو ہے وہ اور بڑے پیمانے پر ہوگا. اس اعضاء کو ٹرانسفر کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا کوئی عضو دوسرے کو دے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں چیز دوسرے کو دی جائے. تو دو مرحلے ہیں، ایک ہے زندگی میں عطیہ کرنا اور ایک ہے مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا. عطیہ اور وصیت. اب زندگی میں عطیہ کرنا درست ہوگا یا نہیں اور مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا درست ہوگا یا نہیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ زندگی میں عطیہ کرنے کے لیے زندگی میں عطیہ کرنا جائز ہے. شرط مگر 3 ہے. شرط نمبر 1، جس انسان کا یہ عضو نکالا جائے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. یعنی ایسا نہیں اس کا گردہ ہم نے نکال کر دوسرے کو لگا تو یہ مر گیا. اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ 100% دوائی گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ گھمانے والی پر ہے. امید ہے کہ یہ ایک گردے پر جی پائے گا. نفرانویز تشریف فرما ہے، یہ تو ان کا موضوع ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک گردہ نکالنے کے بعد دوسرے گردے پر جینے کی امید ہے آپ کے متعلق. 100% گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ایک گردہ نکال کر دوسرے کو ہم لگائیں گے تو امید اور گھمانے والی میں وہ چلے گا. ٹھیک ہے صاحب. تو جس انسان سے گردہ نکالا جا رہا ہے ہم اس کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں،
نمبر ایک شرط، جس انسان کو گردہ لگایا جا رہا ہے وہ صرف کارگر ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے نکال دیا گیا اس کو لگا نہیں اس کے کام کرا نہ اس کے کام کرا۔ اور تیسری والی شرط یہ ہے اس بیچ میں پیسے کا کاروبار، یہ سارا کا سارا عطیہ ہو، یعنی تبرع ہو، عطیے کی بنیاد پر ہو، انسانیت کی بنیاد پر ہو، جس کا تذکرہ بشیر صاحب فرما رہے تھے، تو انسانیت کی بنیاد پر اگر یہ کاروبار شروع ہو جائے گا تو انسان کا جسم جو ہے وہ بیکار مال بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر اور ہر چیز کا بیچنا چلتا ہے۔ یہ تو ہے زندگی کے متعلق، اور مرنے کے بعد کے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اجازت ہے جب وہ زندگی میں دوسرے کو دے سکتا ہے تو مرنے کے بعد کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لیے جو وصیت کرے گا تو اس وصیت کو نافذ کرنے کا اختیار اس کے ورثہ کا ہوگا، جب تک ورثہ بھی اجازت نہ دے۔ اور یہ مالیات کے معاملات میں بھی ہے کہ جب کوئی انسان وصیت کرتا ہے تو ثلث مال تک، 1/3 مال تک آدمی کو وصیت کرنے کا فل اختیار ہے، چاہے اس کے ورثہ مانے یا نہ مانے، لیکن ثلث مال سے زائد کی وصیت اگر کرتا ہے تو ڈیپینڈ رہتا ہے وارثوں کے ماننے پر۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی عضو دوسرے کو دینا چاہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، نمبر ایک۔ اور اگر کوئی انسان اپنے مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا چاہے اسے وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نصیحت نافذ ہوگی یا اس وصیت کے مطابق عمل ہوگا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ وارثوں کا مسئلہ بیچ میں کیوں رکھا گیا؟ تو جواب، انسان جیسے جسم کے اعتبار سے انسان ہے، دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایسا انسان، اسی طرح سے جذبات کے اعتبار سے بھی انسان جذبات کے بغیر جی نہیں سکتا، اور جذبات کے نتیجے میں محبتیں، نفرتیں وغیرہ وغیرہ کو سائیکولوجی کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی وفات ہو گئی اور اس نے وصیت کر دی ہے، تو اب گھر والوں کے لیے تو ماتم ہوگا، اور ادھر سے ایک ٹیم آئے گی اس کے گردے نکالے گی، دوسری ٹیم آئے گی اس کا لیور نکالے گی، تیسری ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں نکال دے گی، چوتھی ٹیم آئے گی اگر اس کے باڈی کے اندر چربی ہوگی تو وہ فیٹ نکالے گی، پانچویں ٹیم آئے گی ہو سکتا ہے اس کی کھاد اتارے گی، تو اس کے بعد جو بچا کھوجا ہڈیوں کا اگر ٹرانسفر شروع ہوگا تو پھر ہڈیوں میں نکالیں گے، تو اس کے بعد پھر بچے گا کیا؟ جو ان وارثوں کے حوالے کر دیں گے صاحب یہ بچ گیا آپ کا اور یہ آپ دفن کر دیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو صورتحال کا تصور کرنے سے بھی آدمی کو کب کبھی تاری ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرے گا اس وقت، تو اس لیے وارثوں کی اجازت کو موقوف رکھا گیا۔ میں بہن کو سمجھتے ہوئے میں عرض کر دیتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام 28 جنوری 1985 میں جو سیمینار ہوا، اس سیمینار کا فیصلہ یہ ہوا تھا کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا جو اپنی زندگی بچانے کے لیے یا اپنی اعضاء کے عمل میں کسی عمل کو بحال کرنے کے لیے اس کا ضرورت مند ہو، یہ ایک جائز عمل ہے جو عضو دینے والے کے حوالے سے انسانی کرامت کے منافی نہیں، دوسری طرف سے جو عضو لینے والے کے حق میں ایک نیک تعاون ہے۔ عضو کے لینے سے اس شخص کی طبی زندگی، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عضو کے دینے سے اس شخص کی زندگی کو طبی نقصان نہ پہنچے۔ طبی نقصان کا مطلب اس عضو کے نکالنے سے نقصان نہ پہنچے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ دوسرے کے نقصان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈال سکتے۔ کسی نقصان کا ازالہ اسی جیسے بڑے نقصان سے نہیں کیا جا سکتا، لہذا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دوسرے کو نفع پہنچانا اس کی حساب میں اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے ڈاکٹر کہنے چاہیں کہ صاحب آپ کے عضو، آپ کے ایک کڈنیوں میں سے ایک کڈنی نکالنے سے آپ کی زندگی کو کوئی یقینی خطرہ نہیں ہے۔ نمبر 2، عضو دینے کا عمل عضو لینے والے کے لیے رضاکارانہ ہو، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی لاگت، بغیر کسی دھوکے اور بغیر کسی پیسے کے ہو۔ ضرورت مند مریض کے علاج کے لیے عضو کے پابند کاری طبی نقطہ نظر سے تنہا ممکن ذریعہ رہا ہو، یعنی مطلب ڈائلسس اگر نہیں ہو پا رہی ہے اور ڈائلسس کامیاب نہیں ہو رہی ہے تب یہ آرگن ڈونیشن کی اجازت ہوگی۔ دونوں کسی مردہ انسان کا عضو، یہ وہ ہے وصیت کی، کسی مردہ انسان کا عضو دوسرے ضرورت مند انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حاصل کیا جائے، اس کی اجازت ہے بشرطے کہ دینے والا مکلف ہو اور اپنی زندگی میں اس کی اجازت دے چکا ہو۔ اس کے علاوہ پھر جانوروں کی آزاد کے مطابق بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جب ہوا تھا اس وقت ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیر اس کے صدر تھے، شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودیہ کے بڑے مفتی تھے، اس کے رکن تھے، اور دوسرے ہزار بھی تھے۔ ساتھ میں دوسرا فیصلہ ہوا جو 1988 میں ہوا ہے، اس میں بھی اسی سے ملتا جلتا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اعضاء کے پیوند کاری اور اعضاء کے عطیے اور اعضاء کی وصیت کے متعلق اسلامی علماء کے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر اس کے ناجائز ہونے کا ہے اور ایک نقطہ نظر جائز ہونے کا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں تمام مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے یہاں عمل پایا جا رہا ہے جائز ہونے کے مسئلہ کا۔ ہم بھی یہاں جواز ہی کے دائرے میں آنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہماری حیثیت مجتہد کی حیثیت نہیں ہے،
ہم تو جو بڑے ادارے فیصلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم امت تک پہنچاتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں بڑے ادارے نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو تو ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کریں کہ صاحب حلال و حرام کے فیصلے ہم ذات کی بنیاد پر نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ قانون کی دنیا میں اگر قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو انسان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہو، لیکن اگر ہم نے شرعی دنیا میں کوئی غلطی کھائی تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم کون تھے حرام کرنے والے اس چیز کو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی تھی، یا تم کون تھے حلال بنانے والے اس چیز کو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے ناجائز کر دی تھی۔ یہ نہایت حساس معاملہ ہے، اس لیے اسلامی علوم میں سب سے نازک ذمہ داری اس شخص کے کندھوں پر آ جاتی ہے جس کو جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ جائز چیز کو ناجائز کر دے گا تو بھی پکڑا جائے گا، اور اگر وہ جائز چیز کا ناجائز کر دیتا ہے تو بھی اس کو خطرہ ہی ہے۔ جائز چیز کو ہم ناجائز کر دیں گے تو امت کے لیے مشکلات ہوں گی، اور ناجائز چیز کو ہم جائز کہہ دیں گے تو امت کرے گی، اور امت جب کرے گی تو کندھوں پر آئے گا اس شخص کے جس نے ناجائز کام کروایا اسے جائز ہونے کی بنیاد پر۔ اسی لیے کبھی کبھی ایک مسئلے پر بہت طویل غور ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا تو 100 سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف 10 سوالوں کا جواب دیا، 90 سوالوں کے بارے میں انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی اس سلسلے میں جو گفتگو کرنی تھی وہ میں پوری کر چکا، باقی رہا کہ لوگ آمادہ کیسے ہو جائے، ذہن کیسے بنے گا، ضرورت سامنے آتی جائے گی، ذہن بنتا جائے گا، اور ضرورتیں سامنے آئیں گی تو اس کے نتیجے میں دینے والے بھی۔ لیکن اس کے لیے میں جسٹس بشیر صاحب کی ایک بات کی بہت ہی کھلے لفظوں کے ساتھ ٹرائی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب تک انسان خود نہ کرے تب تک دوسروں کو دعوت دینا بے سود ہوا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، اللہ کرے ہم انسانوں کے مفید سے مفید تر انسان بن کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ میڈیکل سے جڑے ہوئے طلبا ہیں۔ مجھے اتفاق سے واقعہ یاد آ گیا، اسی واقعے کو سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ میں نے پڑھا، کتاب کا نام ہے تہذیب الاخلاق، آگے نکلتا ہے۔ سر زید احمد خان نے اس کا اجرا کیا تھا، آج وہ میگزین چل رہا ہے، اس کا شمارہ میرے پاس موجود ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ برطانیہ کے کسی میڈیکل کالج کے طلبا تیار ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، اب ان کو فیلڈ میں جانا ہے۔ تو جو کالج کے پرنسپل صاحب تھے یا ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آخری ایک گیدرنگ کریں گے تاکہ ہم طلبا کو فیلڈ میں بھیجیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ملک کے اس زمانے کے پی ایم صاحب کو بھی دعوت دے، ان سے ٹائم لے گیا۔ ٹائم لینے کے بعد وہ آ گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، پی ایم صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں زیادہ لمبا نہیں کیا جا سکتا، آپ کو میں میسج کرنا چاہوں گا، اب اس سے آپ کا واقعہ سنا ہے۔ کہنے لگے میں پہلی مرتبہ میڈیکل کالج سے فارغ ہو کے ڈاکٹر بن گیا تو میں اپنے گھر میں تھا، لندن کی ٹھنڈی راتیں تھی، برف باری ہو رہی تھی، تو رات کے 2 بجے کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سردیاں ہیں، برف ہے، کون اٹھے گا؟ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تم ایک ڈاکٹر ہو، تم نے وہ زندگی کا شعبہ لیا ہے جس میں تم لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا، یا تمہیں اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور میں نکلا باہر، تو دیکھا کہ باہر ایک بڑھیا تھی، وہ کہتے تھے میرا بیٹا، ایک ہی میرا بیٹا ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، اور میرا بیٹا بیمار ہے، بخار سے تڑپ رہا ہے۔ میں نے سنا تم ڈاکٹر ہو، تم آ جاؤ۔ مجھے بڑا ترس آ گیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کہتے ہیں لندن کی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گاؤں میں پہنچا، برف باری ہو رہی تھی، اس کے گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا اس کا بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، واقعہ بخار سے ہے۔ میں نے اس کو اس وقت جلدی جو علاج کیا جا سکتا تھا میں نے علاج کیا اس کا، اور وہاں بیٹھا۔ 1-8 گھنٹے کے بعد مجھے لگا کہ بچے کو ریلیف ہو گیا ہے، وہ خوش ہو گیا۔ تو جب میں چلنے لگا تو بڑھیا نے مجھے ایک تھیلا دیا گفٹس کا، اور دوسرا تھیلا دیا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ تو میں نے کہا میڈم مجھے کچھ نہیں لینا ہے، میں تو یہ سب چاہتا ہوں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے، میں آتا رہوں گا، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا، میں نے بھی اصرار کیا، میں نے اس کی بات نہیں کی، میں جاتا رہا، بچہ ٹھیک ہو گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہہ کر کے اس نے کہا میڈیکل کے طلبا کو میں چاہتا ہوں آپ کا کیریکٹر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بس یہ کہہ کر ضرور آ گیا، یہ کہہ کر ضرور آ گیا۔ اینکر نے ابھی پی ایم صاحب کو مدعو نہیں کیا، وہ خود ہی آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے میں کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے کہ جس لڑکے کا تم نے علاج کیا تھا پھر وہی۔ میری ماں نے کہا تھا دیکھو تم سیاست میں آگے، تم آگے ملک کے سربراہ یا اونچے عہدے پر پہنچے گے، اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنا جس نے تمہارا اس وقت علاج کیا تھا جب تم مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ تو اس وقت سے میں اپنی ماں کی وجہ سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ افسوس آج تک میں 12 سال کا آپ کو مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہہ کر کہ وہ آیا اور ڈاکٹر کو چوما، اور تو بس یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کرے بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اور جن تک آواز پہنچے ان تک یہی میسج جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔